بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 فروری کو ملک میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو چکے ہیں۔ رزلٹ بھی قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ تفصیلی بحث کا وقت نہیں ہے۔ جیتنے والے ہرا دیے گئے، ہارنے والے جیت گئے، یہ بھی قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ اس وقت جیتنے والی جماعتیں حکومت بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ کرے ایسے حکمران آئیں جو ملک کے لیے، ملک کے اداروں کے لیے، ملک کی عوام کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ اس وقت میں پی ٹی آئی کے منتخب ہونے والے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران سے مخاطب ہوں۔ اب سے میں نے یہ کہنا ہے، پاکستان واضح اہل سنت والجماعت آبادی سے تعلق رکھنے والا ملک ہے۔ کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جہاں اہل سنت کے تعاون کے بغیر کوئی صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہو سکے۔ پی ٹی آئی کے جتنے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران منتخب ہوئے ہیں، ان تمام کو واضح اکثریت اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے ووٹ دیا اور وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ میں اس کامیابی کے اوپر تو انہیں مبارکباد دیتا ہوں، مگر مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے یہ پڑھا اور دیکھا کہ پی ٹی آئی وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم سے آنے والے وقت کی اپنی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ یاد رہے، وحدت مسلمین وہ جماعت ہے جو متبادل ہے سپاہ محمد کا۔ سپاہ محمد ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو اہل سنت والجماعت کے قائدین اور اہل سنت کے کارکنان کے شہادتوں میں ملوث ہے، اور ان کے رابطے واضح طور پر ایران کے ساتھ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور وحدت مسلمین کا دستور جو ہے، اس کی جو شقیں ہیں، ان میں بھی واضح طور پر یہ بات ہے کہ وہ پاکستان میں انقلاب ایران کو لانا چاہتے ہیں، اور خمینی کے افکار ان کے دستور کا حصہ ہے۔ میں یہاں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ خمینی کے نظریات کیا ہیں، مگر اراکین اسمبلی کو ضرور انہیں پڑھنا چاہیے خمینی کے نظریات و عقائد کیا ہیں۔ جب ان کا فارم فل کریں گے تو کیا اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ممبران اپنا عقیدہ تبدیل کر لیں گے؟ میں امید رکھوں گا ایسے تمام ممبران سے جو یقیناً منتخب ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، انہیں اس کا فارم فل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو سامنے ضرور رکھنا ہوگا۔ میں واضح طور پر انہیں کہنا چاہتا ہوں، قوم نے تمہیں منتخب کیا ہے، تم کسی فرد واحد کی بات مان کر کے اپنے نظریات و عقائد کو تبدیل نہ کرنا اور اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا۔ ایسے ہی موقع پر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، مولانا فضل الرحمن صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ کل تک جس پی ٹی آئی کے بارے میں جن نظریات کا وہ اظہار کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اب مذاکرات انہی کے ساتھ بیٹھ کر کے جگ ہنسائی کا سبب بن رہے ہیں۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کل تک جن لوگوں کو تم یہ کہتے تھے یہ ملک کے بھی دشمن ہیں، نظریات کے بھی دشمن ہیں اور اداروں کے بھی دشمن ہیں، اور 9 مئی کے واقعات کا بڑا کھل کر کے سارے اظہار کر رہے تھے، آج انہی کے ساتھ بیٹھ کر جب مذاکرات ہوں گے، صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے ایسا کیا جائے گا، شاید قوم اس کے اوپر صرف افسوس ہی نہیں کرے گی، کوئی اور الفاظ بھی استعمال کرے گی۔ مولانا صاحب کو اپنی شخصیت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ملک کے اداروں کی حفاظت فرمائے، ملک کے رہنے والے عوام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔